اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ممتحنہ کی 4 سے لے کر 6 تک آیتیں میں نے تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا ہے جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنیٰ ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں۔ اور ابراہیم و اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، تو بے شک تو ہی زبردست دانا ہے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخرت کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی منعرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ سورہ ممتحنہ کی 4 سے لے کر 6 تک آیتیں ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اسوہ حسنہ، اسوہ کہتے ہیں ایسا نمونہ جس کی اقتداء کی جائے، جس کو برتا جائے۔ قرآن مجید میں 3 جگہ اسوہ حسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ 2 جگہ تو انہی آیتوں میں، جو 2-3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، انہی میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور 1 مرتبہ سورہ احزاب میں لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ ایک وہاں بات کہی گئی اور یہاں یہ بات کہی گئی کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھ والوں میں بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ آئیڈیل پیمائش کے لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی سرگرمیوں کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو اور اپنے خیال کو، اپنے جذبات کو اور اپنی ایکٹیویٹی کو کمپیئر کریں ان سے، یا ان کے جیسی کرنے کی کوشش کریں۔ اس آئیڈیل کو، اس نمونے کو ہم اسوہ کہتے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو یہاں پر ایک آئیڈیل رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو لوگ بھی تھے، جیسے ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جیسے ان کی بیوی حضرت سارہ، حضرت حاجرہ علیہ السلام، جیسے ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ تمام لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کا جو انداز ہے یا طرز استدلال ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کی اتباع، اقتداء اور جن کی اطاعت جو ہے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سیرت کے حوالے سے جو قرآن مجید نے چیزہ جگہ بیان کیا ہے، بہت عظیم آدمی تھے۔ جیسے قرآن مجید نے ایک جگہ کہا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ سورہ نحل میں یہ بات آتی ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے اور اللہ کے فرما بردار اور اس کی طرف یکسو و مشرکین میں سے تھے، وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہ چیز یہاں پر یہ کہی گئی کہ وہ ایک اپنی ذات میں امت تھے، یعنی وہ ایک انفرادی شخصیت نہیں تھی بلکہ اپنی سرگرمی کے اعتبار سے، اپنی ایکٹیویٹی کے اعتبار سے اور اپنے اطراف میں جو انہوں نے حق کے پیغام کو پھیلایا تھا اس اعتبار سے وہ ایک پوری امت کا کام کر رہے تھے۔ یہ قرآن نے اس کی گواہی دی کہ ان کی سیرت کا ایک خاص عنصر یہ ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی، اپنی سرگرمی میں پوری امت جس طرح سے کام کرتی ہے، جس طرح سے پورا ایک گروہ کام کرتا ہے، پوری جماعت جیسے کام کرتی ہے، اس قدر وہ اپنی ایکٹیویٹی انجام دیتے تھے کہ بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے اور اللہ کے فرما بردار اور اس کی طرف یکسو، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ قرآن مجید نے یہاں گواہی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار کی کہ وہ یکسو تھے، مطلب حالات اور معاملات اور زندگی کے کاروبار کے اندر ان کی سوچ بالکل یکسو تھی۔ وہ خدا کے ساتھ وابستہ تھے، خدا کی طرف رجوع تھے۔ خدا کی طرف رجوع ہونے کے نتیجے میں حالات جیسے بھی آتے ہوں، جیسے بھی گزرتے ہوں، ان کے اوپر اس کا کچھ بہت زیادہ اثر ہوتا نہیں تھا، اور وہ خدا کی ذات پر اس قدر توکل و بھروسہ رکھتے تھے کہ وہ ہر چیز کو فیس کرتے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے اس کا مقابلہ کرتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی ایک اور صفت جیسے یکسو ہونا کہا ہے کہ حنیف تھے۔ حنیف کا لفظ بار بار قرآن نے استعمال کیا ہے، اور اسی کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے قرآن کہ وہ مشرک نہ تھے، یعنی مشرکین میں سے نہ تھے، یعنی وہ توحید پرست تھے، خدا کی ذات پر ان کا یقین تھا اور خدا کے لیے وہ سب کچھ کر گزرنے کا عزم تھا، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کے لیے کوشش کی، اور پوری زندگی کا جو نچوڑ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ حق کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ ترج دیا تھا۔ اپنی ذاتی زندگی، اپنی ازدواجی زندگی، اپنی خاندانی زندگی، اپنی سماجی زندگی، سب کچھ انہوں نے اس کے لیے قربان کر دیا تھا۔ قرآن مجید نے ان کے حنیف ہونے اور توحید پرست ہونے کی گواہی جو ہے بہت ساری جگہ دی ہے، جیسے خاص طور سے سورہ نحل ہی کے اندر قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اور پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے کہ ملت ابراہیمی کی تم پیروی کرو جو یکسو تھے اور مشرکین سے نہ تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی تمہیں اتباع کرنی چاہیے، اقتداء کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ خدا کی طرف یکسو تھے، خدا کی طرف رجوع تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ گویا وہ توحید پرست تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے دین کی، ان کے راستے کی، ملت ابراہیمی کی تمہیں پیروی کرنی چاہیے۔ اسی طرح قرآن نے سورہ آل عمران میں یہ بات کہی ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما،
وما كان من المشرکین، یہ سورہ آل عمران میں ہے۔ اس میں کہا گیا کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو ایک طرف یکسو ہو کر خالص مسلم تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہ جو قرآن کی گواہی ہے کہ وہ خالص توحید پرست ہے، خدا کی ذات پر ان کا ایمان تھا، اور وہ جو ہے مشرکین میں نہ تھے بلکہ خالص مسلم تھے۔ یہ کان حنیفاً مسلمہ کا جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے کہ وہ یکسو مسلم تھے، یعنی صرف وہ فرما بردار ہی نہیں تھے بلکہ خالص خدا کے لیے وہ فرما بردار تھے۔ اس میں کسی دوسرے کے لیے ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی کہ ان کی طرف ان کا جھکاؤ ہو، اس لیے قرآن نے ان کو سب سے بڑا موحد قرار دیا ہے۔ اسی انداز کی بات جو ہے قرآن مجید نے اور دوسری یہ کہی ہے۔ یہاں پر جو کان حنیفاً مسلمہ کا لفظ استعمال آیا ہے، دوسرے کے قرآن میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کہا ان سے ان کے رب نے کہ تم مسلم ہو جاؤ، یعنی میرا فرما بردار ہو جاؤ، تو کہا کہ میں مسلم ہوں رب العالمین کے لیے، یعنی اس میں ایک سیکنڈ بھی انہوں نے لگایا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا فرما بردار ہوں، آپ جو حکم دیں گے میں اس کو فالو کروں گا۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو مسلم، جو اصطلاح کے اندر فرما بردار کہا گیا ہے، اس کو ثابت کیا، اور ان کی پوری زندگی جو ہے اسی پہ چلتی رہی۔ اسی طرح دوسرے کہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ قل انی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہہ دیں کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے، وہ ایک دین قیم ہے، جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف سے یکسو تھے اور اللہ کی طرف یکسو تھے اور مشرک نہ تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے سورہ انعام میں کہ آپ یہ بات کہہ دیں کہ میرے رب نے مجھے ایک سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور وہ دین حنیف کا راستہ ہے، دین قیم کا راستہ ہے، ایک سیدھا راستہ مجھے دکھا دیا گیا ہے، اور وہ طریقہ ہے، وہ راستہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف رجوع تھے، یکسو تھے اور وہ مشرک نہ تھے، یعنی جو توحید پرست تھے، خالص توحید کے علمبردار تھے اور خدا ہی کے لیے یکسو تھے۔ ان کا راستہ جو ہے ہمیں دیا گیا ہے، یہ ہم پر اللہ کی عنایت ہے۔ اس میں تھوڑا رک کر جو بات قرآن مجید نے یہاں کہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلم کہا ہے، فرما بردار کہا ہے، اور اسی لفظ کو قرآن مجید نے دوسرے جگہ بیان کیا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی انعام رکھا ہے، جیسے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، اور اپنے باپ ابراہیم کے دین پہ قائم رہ جاؤ یا قائم رکھو اس دین کو جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کا نام، جسے امت مسلمہ کہتے ہیں، مسلم رکھا ہے، اس اعتبار سے کہ فرما بردار امت ہے، اس اعتبار سے اس کا نام مسلم رکھا ہے۔ تو یہاں پر حنیف، موحد اور مسلم، ان کے الگ الگ اصطلاحیں استعمال کی ہیں قرآن نے، اور اس کا سارا جو ہے رجحان اور سارا جو تعلق ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست، یکسو اور مسلم تھے، جس کو قرآن نے گواہی دی ہے۔ یہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سیرت کا ایک خاص عنصر ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے یا ویژن کے اعتبار سے وہ سوائے توحید کے اور کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ یکسو ہونے سے کیا مراد ہے؟ یکسو ہونے سے مراد اپنی بات پر ڈٹے رہنا، خدا کی طرف رجوع رہنا، اس کی بات کو نیچے گرنے نہ دینا، اور دوسری کی بات کو خاطر میں نہ لانا۔ یہاں استقامت بھی ہے، یا حنفیت بھی ہے، یا مسلم پن بھی ہے، اور یہاں پر جو ہے خدا سے تعلق کو ایک مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا بھی ہے۔
اگر آپ ان کی زندگی کا احوال دیکھیں گے، ان کی سیرت و کردار کو اگر آپ دیکھیں گے، جیسے سورہ انعام میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے گھر والوں سے مخالفت مول لی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا گھر ہے اور مجھے کچھ کنسیڈر کرنا چاہیے، انہوں نے گھر والوں سے جو ہے مخالفت مول لی۔ دیکھا کہ آزر جو ان کا باپ ہے، آزر اصل میں پجاریوں کا ایک منصب تھا جو بابل میں یا اس وقت کے عراق میں اس وقت کے بادشاہوں کے زمانے میں تھا، کیونکہ بادشاہ اس زمانے میں تو سورج کے پرستار تھے، خدا کی اولاد، وہ سورج کی اولاد اپنے آپ کو مانتے تھے، لیکن جو پروہت ہوا کرتے تھے، پجاری ہوتے تھے، وہ چاند کی پرستش کرتے تھے۔ تو چاند کی پرستش کرنے والوں کو آزر کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کوئی دوسرا تاریخ میں آتا ہے، جیسے ابن عباس کی روایت ہے کہ ان کے والد کا نام جو ہے تارہ تھا، لیکن آزر ان کے منصب کے اعتبار سے تھا۔ تو جب دیکھا انہوں نے اپنے باپ کو کہ وہ بتوں کو پوجتے ہیں، نہ صرف بتوں کو پوجتے ہیں بلکہ بت پرست ہیں، بت پرستی نہیں ہے، بت جو ہے بتگر بھی ہیں، صرف بتگر ہی نہیں بلکہ بت فروش بھی ہیں، یعنی ان کا ایک بڑا کاروبار تھا کہ وہ بتوں کو بنانے، بیچنے، خریدنے، اس انداز کا ایک بڑا کاروبار تھا۔ اس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ بت پرستی سے جو پورا کا پورا گھر ملوث ہے، تو انہوں نے ایک آواز بلند کی، اس کے خلاف اپنی سزائے احتجاج بلند کی۔ قرآن مجید نے جیسے میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں اس میں اسی بات کا ہے کہ تم جو جس خدا کو پوجتے ہو، جو بتوں کو پوجتے ہو، جو یہ شرک ہے اور شرک سے ہم بری ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اعلان کیا سیدھے نہ تو ہمارے اور تمہارے بیچ میں عداوت ہے، تمہارے اور ہمارے بیچ میں اب کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تم سیدھے شرک کر رہے ہو اور ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ یعنی خدا کے لیے انہوں نے اپنے گھر والوں سے ایک لڑائی مول لی، کیونکہ وہ خدا کے لیے یکسو تھے، اس لیے اس لڑائی میں وہ کامیابی سے سرخرو ہوئے۔ یہاں تک کہ انہوں نے بیزاری کا اور بیزارگی کا جو صرف اعلان گھر والوں سے نہیں کیا، بلکہ اس وقت کے معروف جو عقیدے تھے، معروف جو نظریات تھے، معروف جو چلن تھا رسم و رواج کا، عبادتوں اور پوجا پاٹ کے حوالے سے جو عام چلن تھا، اس کا بھی انہوں نے اس کی بھی مذمت کی اور اس سے بھی بیزاری کا اعلان کیا۔ جیسے لوگ چاند ستاروں اور سورج کو پوجتے تھے، اس سے انہوں نے انکار کیا کہ یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ پوری تفصیل سورہ انعام میں اور سورہ حامیم سجدہ میں بیان کی گئی ہے، لیکن وہاں پر جو آخر میں جا کر جو بات ٹھہرتی ہے کہ انی وجہت وجہیٰ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے یکسو ہو کر اپنی ذات کو خدا کی طرف کر دیا جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور میں یکسو ہو کر اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرتا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی یہ اعلان کیا انہوں نے اس بات کا کہ میرا چاند سے، سورج کی پرستش سے اور ستاروں کی پرستش سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ میں نے ان سے سب منہ موڑ کر، ان سے بیزار ہو کر، بلکہ ان کے عقیدوں اور نظریوں سے اس وقت کے لوگوں کے میں بیزار ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ نہ صرف یہ ایک صرف سوچ اور عقیدے کے اندر ایک بڑی تبدیلی کا اعلان تھا اس زمانے میں، جنہوں نے جہاں پر لوگوں نے محسوس کیا کہ ایک نوجوان ہے جو اس قسم کی سوچ رکھتا ہے، جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے بتوں کے خلاف ہے، ایک عام جو ہے چرچا کا ایک وشے وہ بن گیا تھا۔ اسی کے بعد سورہ عنکبوت اور انبیاء کے اندر، یہ دونوں صورتوں کے اندر وہ واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے جس میں آپ نے بتوں کا جو حشر کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے کسی بڑی جاترا میں یا کسی عیدگاہ، لوگ کہتے ہیں، ابن کثیر نے عیدگاہ لکھا ہے، عیدگاہ میں جو ہے پورے گاؤں کے لوگ میلہ منانے کے لیے گئے تھے، اور ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں کی مخالفت وہ کر رہے تھے، جس سے خاندان سے لڑے تھے، جو سماج سے لڑے تھے، وہ بتوں کے جہاں وہ رکھے گئے تھے معبد خانے میں جا کر بڑے بت کے سامنے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور ہتھوڑا اٹھا کر بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جب لوگ پلٹے اور لوگوں نے آ کر دیکھا ان کے بتوں کا حشر، تو کہنے لگے کہ ہائے کمبختی، یہ کس نے کیا؟ پھر لوگوں نے خود ہی گیس کیا کہ یہ ایسی بات ہم نے ایک نوجوان سے سنی، اس کا نام ابراہیم ہے، اور
وہ جو ہے یہ بات اکثر کہا کرتا تھا، اس لیے اس کو بلایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ میں ایسے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت کی راہ میں یہ وقت بھی آتا ہے کہ عملاً لوگوں کو بیدار کرنے اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے اور ان کے قلب و نظر کو متاثر کرنے کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز انداز کی بھی کرنی پڑتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل جو ہے یہ سٹارٹنگ یا آغاز والا ہے، مگر یہ عمل بھی ان کی دعوت کا ایک حصہ تھا۔ انہوں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ انہوں نے سورج کے نکلنے کو جو خدا ماننے سے انکار کیا، انہوں نے چاند کے ستاروں کے نکلنے اور ڈوبنے کو اس کا انکار کیا، اور یہاں پر جو ہے انہوں نے بتوں کے ہاتھ پر توڑ کر جو ہے بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ بھی دعوت کا ایک انداز ہے جس کو داعی نے اپنے ایک پروسیس میں کہیں نہ کہیں اس کو گنجائش میں رکھنا چاہیے۔ جب لوگ پلٹے اور انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ ابراہیم نام کا ایک شخص ہے جو اس قسم کی بات کرتا تھا۔ ان کو جمع کیا گیا، ان کو لایا گیا اور فیصلہ کیا گیا۔ ان سے پوچھا کہ ابراہیم یہ تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ان کے بڑوں سے پوچھے، یہ جو بڑا بت جو ہے اس سے پوچھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاجیکلی اپنا جواب وہاں پر رکھا کہ جب یہ بولتے نہیں ہیں، یہ جب کچھ سوچتے نہیں ہیں، یہ کسی کو بچا نہیں سکتے، تو پھر تم ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ یہاں پر وہ بے دلیل ہو جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ شیطان ان کو بہکا کر پھر قوت کے استعمال کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر ان کو آگ کی سزا دی جاتی ہے کہ اس وقت کا اقتدار ان کو جو ہے آگ کے الاؤ میں ڈالنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ چنانچہ یہ سورہ انبیاء میں بہت تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور آگ دہکائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال کر جو ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس وقت تک جو چیزیں ملتی ہیں ہمیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت اور ضبط کا یہ معاملہ تھا کہ آپ بے چین نہیں ہوئے، آپ نے فرسٹریشن کا یا ڈپریشن کا جو ہے کوئی اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ ایک سو تھے، اطمینان تھا آپ کو۔ جس خدا کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا وہ خدا بہرحال اپنے کچھ معجزے دکھلائے گا، ان کو یہ امید تھی، اور ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا اگر ان کی زندگی ہے، اور اگر زندگی نہیں ہے تو کوئی انہیں بچا نہیں سکتا، یہ ان کا قطعی ایمان تھا۔ اس قدر توکل خدا کی ذات پر تھا، تو اس کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانی کا جو فرشتے ہیں پانی برسانے کے، وہ بس منتظر تھے کہ کوئی حکم دے انہیں اور پانی برسا کے آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ اس انداز کے بعض حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم اگر تم چاہو تو ہم کچھ مدد کریں، لیکن توکل و خدا کی ذات پر اس قدر جو بھروسہ تھا اور خدا کی طرف رجوع اس قدر آپ تھے کہ کہا کہ جبرائیل تم خود آئے ہو یا خدا نے تمہیں بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے طور پہ آیا ہوں۔ کہا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، جس خدا نے مجھے اس حال سے دوچار کیا ہے وہ خدا میری مدد کرنے والا ہے۔ اس قدر جو ہے خدا کی ذات پہ توکل اور یکسو آپ تھے خدا کے لیے۔ اور جیسے آپ کو پھینکا گیا آگ میں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے پورے فزیکل لا کو بدل دیا، اور ایک ایسا فیصلہ اس دن صادر ہوا دنیا کے اندر جس نے جتنے طبعی قوانین ہیں اس کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ کہا کہ قلنا یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، کہ ہم نے کہا یعنی اللہ نے کہا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ۔ یہ جو حکم ہے یہ ان جنرل لوگوں نے، بعض ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ اس دن کسی کے گھر آگ نہیں جلی ہے، سب ٹھنڈے ہو گئے تھے، یعنی آگ کے کام ختم ہو گیا تھا اس دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الاؤ تو ٹھنڈا ہو ہی گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس دن آگ ہی نہیں جلی، وہ سب ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ کا یہ حکم تھا ان جنرل، ایک فزیکل لا کو آپ نے بدل دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کو بخاری نے ابن عباس کے حوالے سے نقل کیا ہے، کہتے ہوئے وہ اس گلستان میں جو آگ کے بدلے بن گیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی کے ساتھ اس نے اٹھا لیا تھا، اس میں کہتے ہوئے وہ جو آرام کر رہے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 30-40 دن آپ اسی انداز میں رہے اس کے اندر۔
تو یہ جو استقامت کا مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، پریشانیاں، مصیبتوں، اقتدار کی مصیبتیں، سماج کا تناؤ اور دباؤ، خاندان کی مخالفت، اور ڈٹے رہنا خدا کے دین کے لیے، خدا کی ذات کے لیے، خدا کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے جمے رہنا، یہ آپ کی سیرت کا ایک ابھرا ہوا پہلو تھا۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر جب یہ ہوا، سامنے حالات ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے آپ ایک اچھی بڑی عمر کے ہو چکے تھے، اس کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ ان کو کوئی اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے لیے اولاد کی دعا کی کہ ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ نے کہا کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رب مجھے ایک نیک اولاد، صالحین میں سے کوئی اولاد عطا کر دے۔ بس ہم نے ان کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دے دی، حلیم بردبار بیٹے کی بشارت دے دی۔ یعنی قرآن مجید نے آنے والے کا مزاج، اس کا کردار بھی بیان کر دیا کہ وہ حلیم ہوگا، بردبار ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کا ایک عنصر یہ بھی قرآن نے بیان کیا، جیسے سورہ ہود میں ہے کہ اِنَّ ابراہیم لحلیم اواب منیب، کہ بے شک ابراہیم جو ہے تحمل والے، بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ یعنی یہ خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی ہے کہ آپ تحمل والے، بردبار، نرم دل والے اور اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ یہ حلیم کی صفت جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے قرآن نے کہا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، اور ہم نے پھر انہیں ایک ایسے بچے کی بشارت دی جو حلیم ہو، بردبار ہو۔ ظاہر ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو، جو ان کی پہلی بیوی تھی، ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور جب حضرت ہاجرہ سے جب نکاح ہوا، اس کی پوری تاریخ ہے، تو اس کے بعد بھی ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو پھر حضرت جو اولاد کے لیے دعا کی گئی، جو اولاد ہوئی ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی دوسری بیوی سے پہلی اولاد ان کو ہوئی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے یہ لفظ ہے حلیم کا، کہ وہ بردبار ہے۔ یہ کردار کا ایک ایسا پہلو ہے جس میں لوگوں کا درد، لوگوں کا غم، لوگوں کے لیے تڑپ اور لوگوں کے لیے غمخواری، لوگوں کے لیے جھجنا، یہ تمام اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ کردار کا ایک عنصر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بھی تھا، اور قرآن نے کہا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کا بھی خاص تھا۔ لیکن ان کو کہا گیا ہے کہ یہ اپنے یہ لخت جگر کو جو حلیم ہے، ان کو لے کر جو ہے غیر ذی زرع وادی میں چھوڑا۔ اب یہ ایک بڑا امتحان تھا۔ یہ سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتاتی ہے کہ امتحان سے بھی آپ کامیاب ہوئے، اور خدا کے لیے جو یکسو تھے اس سے یہاں پر بھی انہوں نے وہی کیا۔ انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو غیر ذی زرع وادی میں لا کر چھوڑ دیا، جہاں آج مکہ مکرمہ ہے وہاں کے، اور کہا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ معه فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یہ کہا سورہ ابراہیم میں کہ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو یہ بے کھیتی، بے ذی زرع وادی میں تیرے جو محترم گھر کے پاس لا کر بسا دیا ہے۔ اے میرے رب، یہ اس لیے میں نے کیا کہ وہ نماز پر قائم رہیں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ وہ شکر گزار یہ باپ یعنی ماں اور بیٹے کو لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ اب وہ وہاں پہ کوئی کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور یہ دونوں کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا دل پہ گزری ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ بیوی پوچھ رہی ہے کہ کیسا آپ کیوں کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ خود بیوی کہتی ہے کہ کیا اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، گردن ہلائی۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے اسے آپ پورا کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایک ایسا اعتماد خدا کی ذات پر، توحید پرست نبی کی جو بیٹی جو بیوی ہے، اس کا جو منصب تھا، اس نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ خدا کی ذات پر غیر معمولی کانفیڈنس ہے، کہ اعتماد ہے جو اس عورت نے اس وقت کا اظہار کیا۔ چنانچہ اس وقت کے جتنے اعمال ہیں اس واقعے میں
اللہ تعالیٰ نے ساری قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر لیا ہے ان تمام اعمال کو۔ بیٹی کی پیاس کے لیے صفا مروہ کے بیچ میں جو دوڑ لگائی ہے اس کو جو حج کا رکن قرار دے دیا۔ حاجی اور عمرے کے اندر صفا مروہ کے بیچ میں جو دوڑ لگاتا ہے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ایک سنت کو وہ پورا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ صرف بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر چلے جانا نہیں تھا، بلکہ اپنی ازواجی زندگی کو تج دینا تھا، ایک ایسی جگہ لا کے بسا دینا تھا جہاں پہ کوئی جو ہے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے یا خدا سے رجوع رہنے کے لیے اور یکسو رہنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہا، یعنی خدا کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار، خاندان، جذبات، خیالات، اولاد، بیوی، معاملات، ہجرت، سب زندگی سے جو بھی معاملات تعلق رکھتے تھے سب خدا پہ نچھاور ہو رہے تھے۔ یہاں پر ایک اور جو بات کہی گئی ہے اس میں کہ جب بیٹا دوڑنے بھاگنے لگا، جو قرآن مجید میں سورہ صافات میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَصْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگے تو اس نے کہا کہ میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جو حکم ہو اسے آپ بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ جو بیٹے کا رول ہے ایک باپ کے سامنے، یہ خاندان نبوت کے ایک اعلیٰ اور اشرف ہونے اور یہ شریف خاندانوں کا جو وتیرہ ہوتا ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک باپ بیٹے کو ذبح کرنے کی بات کہتا ہے، بیٹا کہتا ہے کہ آپ وہ کر ڈالیے جس کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے، میں صبر کروں گا۔ یعنی یہ ایک ایسی بات تھی کہ آج دنیا اولادوں کی نافرمانیوں کے اوپر روتی ہے، لیکن یہ بیٹا جو ہے باپ کے ایک حکم پر اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی کہ سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ آداب فرزندی ایک نبوت کے خاندان کا ایک سلسلہ تھا جو امت مسلمہ کو بہرحال برقرار رکھنے کی ضرورت تھی کہ آخر کیسا پروسیس تھا وہ جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اتنی جرت نہیں کی، ایک رتی برابر اس جرت نہیں کی کہ اپنے باپ کے اس حکم کو وہ سر منہ ٹال دیں، بلکہ نیاز بندی کے ساتھ اپنے سر کو جھکا لیا اور جو کچھ وہ چاہتے تھے اس کو پورا کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا۔ جب قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے گئے اور ان کو جب اوندھے منہ لٹایا تو قرآن نے سورہ، اس میں بہت تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے سورہ صافات ہی کے اندر کہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَاكَ إِنَّا لَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب وہ دونوں متی ہوئے یعنی دونوں ایگری ہو گئے بات پر جو بات کہی گئی تھی، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی کہ ابراہیم یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ قربانی کا عمل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پیاری اولاد، سب سے پہلی پہلوٹی اولاد جب برابر آئی تو اس کو قربان کرنے کا آپ نے فیصلہ کیا۔ ایک خواب کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ نبیوں کا خواب حکم ہوتا ہے اور وہ وحی کے برابر مانا جاتا ہے، اس کی تکمیل کرنے کے لیے آپ نے یہ کام کیا۔ تو آپ کی سیرت و کردار کا ایک ابھرا ہوا پہلو یہ ہے کہ ہر حال میں خدا کے حکم کو فالو کیا جائے، چاہے کتنا نقصان ہوتا ہو، کتنا عزیز اس کے اندر جو ہے زد میں آتا ہو، خاندان کس قدر بکھر جاتا ہو، اس کی آپ نے ذرا بھی پرواہ نہ کی، بلکہ ہر حال میں خدا کی بات کو آگے رکھنے کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا، اور استقامت کا اور صبر کا اور ثبات کا اور یکسوئی کا ایسے مظاہرہ کیا کہ جیسے مانو ایک کامن چیز ہے، عام حالات میں زندگی آدمی گزارتا ہے۔ اس قربانی کے واقعے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پر خانہ کعبہ کے اطراف میں رہتے ہیں،
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے کو خانہ کعبہ کے اندر دعوت و تبلیغ کے لیے متعین کیا تھا، اور اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین اور شام میں متعین کیا کہ وہ دعوتی کام کرے، اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو جارڈن یا اردن وغیرہ کے علاقے کے اندر متعین کیا کہ وہ دعوتی کام کریں، اور یہ پورے علاقے میں وہ گردش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے وہاں سے وہاں، روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی کس قدر وہ چین سے بیٹھتے نہیں تھے، بلکہ ہر وقت چلتے رہتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنے لمبے لمبے وہ سفر کرتے تھے اور پہنچ کر معاملات کو سمجھتے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کا حوصلہ بڑھاتے تھے، بیٹوں کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ کئی مرتبہ خانہ کعبہ آنا ہوا تو سب سے پہلے جب خانہ کعبہ جب بیٹے قربانی کے بعد جب آئے ہیں آپ، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی، اور بیٹے کو لے کر انہوں نے جو ہے جو کام کیا ہے اس کو سورہ بقرہ کے اندر تقریباً 127 سے لے کر 129 آیتوں میں کہا گیا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ قبول فرما۔ یعنی نبی ہونے کے باوجود بھی ان کو اس بات کا یقین ہے کہ جو کچھ قبول کرے گا اللہ ہی کرے گا۔ یعنی ہم نبی ہیں اس لیے ہمارا عمل بہت اونچا ہو جائے گا یہ نہیں، بلکہ یہ عمل کو بھی قبول کرنے کا اگر کسی معاملے میں حق ہے تو وہ خدا کا۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ عمل کو قبول کر لے تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد سے بھی ایک جماعت کو اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھلا، اور ہماری توبہ قبول فرما کہ تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ان میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ دینے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، آج سے 4,500 سال پہلے کی، جو خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھاتے وقت باپ بیٹے کر رہے تھے۔ ایک نبی دعا کر رہا تھا، دوسرا نبی اس پر آمین کہہ رہا تھا، اور وہ 4,500 سال پہلے کی دعا جو ہے وہ تقریباً 2000 سال تقریباً 3000 سال کے بعد جو ہے پوری ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے سے ایک امت وجود میں لائی جاتی ہے، امت مسلمہ۔ قرآن مجید نے امت مسلمہ کا لفظ استعمال کیا اسی امت کے لیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے دعا کی کہ انہی میں سے ایک رسول اٹھائیے جو ان کو پاک صاف کرے، یعنی ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے۔ یہ ساری لوازمات کو پورا کرنے کے لیے ایک رسول کو اٹھائی ہو۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ بھی اسی دعا کا نتیجہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوید مسیح اور جو ہے دعائے خلیل جس کو کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، کہ ان کو برپا کیا گیا اور مبعوث ہے، اور انہوں نے پوری ایک امت بنائی ہے۔ اس طرح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانیوں اور اپنے عقیدے اور اپنی سرگرمیوں کے ذریعے سے جو ان کے کردار کا اور ان کی سیرت کا ایک حصہ تھا، ایک پوری چھاپ پوری انسانیت پہ چھوڑی ہے۔ یہاں تک کہ حالات نے جو ان کو گزارا ہے، جن حالات سے وہ گزرے ہیں، اور ایک گھر سے لے کر، سماج سے لے کر، حکومت سے لے کر، فیملی میٹرز کے اندر مسائل سے لے کر جس قدر انہوں نے استقامت کا ثبوت دیا ہے، وہ استقامت کے ثبوت کو سامنے رکھ کر قرآن نے بہت ایک عجیب بات کہی ہے، بلکہ سرٹیفکیٹ دیا ہے قرآن نے۔ وہ سرٹیفکیٹ کیا دیا ہے، بلکہ بڑا منصب عطا کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند چیزوں میں آزمایا اور اس میں پورے اترے، تو پھر ہم نے کہا کہ ہم نے تمہیں دنیا کے انسانوں کا امام بنایا ہے۔ عرض کیا کہ کیا میری اولاد کو بھی بنایا؟ فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ حالات میں وہ پورے اترے اور یہ آزمائش میں وہ کھرے اترے، تو ایک اعزاز کے طور پہ دنیا کا امام بنا دیا گیا۔ چنانچہ یہودیوں، نصرانیوں اور مسلمانوں کے جد امجد کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے میجورٹی انسان ہیں،
میجورٹی کے رہنما اور رہبر کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو ان کو امام بنایا گیا ہے۔ قیادت کا منصب حالات سے جھوجے بغیر، حالات کے نشو و فراز میں جائے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک تحفے کے طور پہ دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو قیادت کا منصب جو ملتا ہے ان لوگوں کو ملتا ہے جو حالات سے جھوجتے ہیں، زمانے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، حالات سے گھبراتے نہیں ہیں، چاہے وہ آگ ہی کی سزا کیوں نہ دی جاتی ہو، اس میں بھی مسکراہٹ اور سلامتی کے ساتھ اپنا راستہ نکالتے ہیں، اپنے خاندان سے، اپنے سماج سے، اپنے وقت کے نظام سے وہ جھوجتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں اور حق کا اعلان کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بڑے اعزاز کے ساتھ ان کے منصب کو جو ہے اعلان کرتا ہے کہ ہم نے تمہیں انی جاعلوں کا للناس اماما، کہ میں تمام انسانوں کا تمہیں جو ہے امام بنانے والا ہوں۔ یہ ایک ایسا منصب ہے جو آپ کے سیرت و کردار کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ کردار کی اور بہت ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی اور بہت ساری جو آسپیکٹ ہیں، جیسے وہ حلیم ہے، اواب منیب ہے، قلب سلیم لے کر وہ آیا ہے، یا مہمان نوازی کے سلسلے میں جو ان کا کردار ہے وہ بہت سارے سورہ زاریات وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے، سورہ نجم میں۔ انشاءاللہ کسی اور موقع سے ہم لیں گے، لیکن سر دست موجودہ حالات میں ہمیں یہ درس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سیرت سے ہی ملتا ہے، ہر حال میں اپنے عقیدے کو خالص رکھنا اور خدا کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینا، صبر و استقامت و ثبات کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا اور خدا کے لیے ہر چیز کو تش دینا، چاہے زندگی کے کتنی قیمتی اثاثے اور جو ہے متاع ہو، سب کو چھوڑ دینا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک ابھرا ہوا عنصر ہے جسے امت مسلمہ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔